اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 286 آیت مبارکہ ہیں۔ ہم کچھ چنندہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بہت طویل سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں ہدایت دیتی ہے، صحیح راستے پر چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنے والوں کو، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو نافرمانی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ پھر فرمایا جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے پر اور نماز قائم کیے رہتے ہیں اور ہمارا دیا ہوا مال ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اتارا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت کے دن کا آنا جو یقینی مانتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی جو شروعات سورہ فاتحہ سے ہوئی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں فرما دیا کہ وہ کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ و صدقہ کرے، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور اس سے پہلے جو نبی اتارے گئے ان پر، آخرت کے دن پر، ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی کہ یہی ایمان والے اور نیک بندے ہیں۔ پھر فرمایا یہی لوگ چل پڑے ہیں اپنے رب کی راہ پر اور یہی کامیاب ہوں گے۔ بے شک جو انکاری ہوئے ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس بات کو ماننے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے، مطلب ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر سیل لگا دی گئی، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ڈال دیا، یعنی کہ وہ اب اندھے بہرے جیسے ہو گئے ہیں، انہیں اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، اور اس کی ان کو بہت کڑی سزا ملے گی۔ یعنی جو لوگ اللہ کے اس فرمان پر، اللہ کے اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، انہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ پھر فرمایا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، مگر وہ ایمان والے نہیں۔ اب اب یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ کس طریقے سے زبان سے اس بات کو کہتے ہیں، منافقین کی نشانیاں بتائی گئی کہ کس طرح سے ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر اور ہم ایمان میں داخل ہیں، لیکن ان منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا دھوکے بازی کی بات کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی کہ اللہ سے اور سچے ایمان والوں سے، اور دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو یا نیک لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگ جو ایمان میں داخل نہیں ہیں، صرف ایمان کا ڈھونگ کرتے ہیں، ناٹک کرتے ہیں، اصل میں یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کا روگ مطلب ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ اب جو جس طرف چلنا چاہتا ہے، جو نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے، وہ نیک بنتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک کرتا جاتا ہے، اور جو برا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کا روگ یا ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، یعنی کہ اب وہ اور گناہ میں گر جائیں گے، اور ان کے جھوٹے وعدوں کو، جھوٹی قسموں کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب وہ جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ملک میں فساد نہ کرو تو بول پڑتے ہیں کہ ہمارا کام تو سدھار کرنا ہے۔ سن لو، یہی لوگ تو بگاڑ پیدا کرتے ہیں مگر اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان میں آ جاؤ جس طرح اور لوگ ایمان میں آئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں؟ مطلب کہ یہ لوگ ایمان والوں کو بیوقوف اور ناسمجھ سمجھتے ہیں۔ سن لو کہ بے شک بیوقوف تو یہ خود ہیں، لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی ہنسی اڑانے والے، ایمان والوں کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، لیکن یہ خود اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اس بات کا انہیں علم نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد بھی ان کا یہ حال ہے کہ جب کبھی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے میں اپنے بدماش سرداروں مطلب کہ جو لوگ بے ایمان ہیں، بے وفا ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف اسے ہنسی مذاق کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب مشرکین اور منافقین کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق میں کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مسخرے پن یا ہنسی مذاق کا نتیجہ دکھائے گا، اور جو ڈھیل انہیں دے رکھی ہے اس میں وہ اپنی غلط حرکتوں میں اندھے ہو کر بھٹکتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، ایمان کو مسخرے پن میں لیتے ہیں، ان کو ہم نے ابھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں سب کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں اس دنیا کو بدل دے، لیکن اس نے بھی کہا کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہم بھی آزمانا چاہتے ہیں۔ اصل میں انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق اس لیے کیا کہ عبادت کرے اور پھر اسے آزمائے، اس کو کچھ اختیارات دیے گئے اور اسے چھوڑ دیا گیا آزمانے کے لیے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب یہ اپنی غلطی کے باعث اندھے ہو کر بھٹکتے رہیں گے، مطلب کہ یہ اب گمنامی میں بھٹکیں گے، انہیں ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اپنے رب کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا اور اگر تم کو شک ہے اس قرآن میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو تم بھی بنا لاؤ ایسی ہی ایک سورہ، اور اللہ کے سوا جن کو مددگار اور گواہ مانتے ہو ان سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سورہ مبارک اور جو آیت مبارکہ نازل ہوتی تھیں اس کا انکار کرتے تھے یہ لوگ، مشرکین اور منافقین، اور کہتے تھے کہ یہ اپنے من سے بنا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کو ایک چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ان کو چیلنج دلوایا کہ تم بھی ایسی ایک سورہ بنا لاؤ۔
اگر تم میں علم ہے اور تم اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہو، زیادہ علم والا سمجھتے ہو، زیادہ حق پہ مانتے ہو، تو ایک سورہ بنا لاؤ، اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ ایک کھلا چیلنج دیا گیا، اور تم ان سب کو بلا لاؤ جو تمہارے مددگار ہیں۔ پھر آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلق کے وقت کا قصہ آیا ہے اس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، ان کو خلق کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے، تو فرشتے بولے کیا آپ زمین پر اس کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اور ہم تو بیان کرتے ہی ہیں آپ کی تعریف اور آپ کی حمد و ثنا، تو اور ہم بیان کرتے ہی رہیں گے۔ اب یہ فرشتوں کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس علم کے مطابق فرشتے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو؟ وہ تو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، ہے نا؟ ہم آپ کو آپ کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے حضرت انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو رب نے فرمایا کہ مجھ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ قرآن مجید کے ذریعے یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ تمام اور سارا کا سارا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرشتوں کو وہ جتنا علم عطا فرماتا ہے، جتنا علم دے دیتا ہے، فرشتے صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں۔ سارا کا سارا تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب فرشتے یہ بات جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کس لیے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، خلق کرنا چاہتا ہے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں جتنا علم انہیں پتا ہے کہ کچھ انسان جیسی کوئی مخلوق پیدا ہوگی اگر تو فساد کرے گی، اتنا علم انہیں دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن کیوں پیدا فرمانا یہ انہیں بھی نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ کیوں آپ اللہ تعالیٰ سے بول رہے کہ آپ کیوں کسی انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، خلق کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو آپ کی حمد و ثنا، آپ کی عبادت کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ مجھ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ان چیزوں کے ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تھا تو ان کے نام ہی مجھے بتا دو۔ اب یہ علم کے ذریعے، علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل انسان کو بنایا اور اپنے نبیوں کو بنایا، انبیاؤں کو بنایا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا، اس لیے حضرت انسان کو بنایا، حضرت انسان کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور انہیں وہ علم دیا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن مجید میں ہر چیز کو ہائی لائٹس کے ذریعے، کچھ نشانی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، باقی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں کے ذریعے بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو اس میں صرف ایک اشارہ کیا گیا کہ ہم نے وہ علم دیا جو فرشتوں کو بھی نہیں تھا، اور فرشتوں سے کے سامنے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور فرشتوں سے بولا کہ بتاؤ اس کے پاس جو علم ہے، جو یہ جانتا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو فرشتے بولے کہ بے شک تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو قدرت والا ہے، تو علم والا ہے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، اس بات پہ راضی ہو گئے کہ بے شک ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا، ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا صرف تو ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم بتا دے ان کو ان چیزوں کے نام، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے
اللہ آدم علیہ السلام کو جو جو چیزیں سکھائی تھی، جو دعائیں سکھائیں، جو نام کلمات سکھائے، جو بھی باتیں سکھائیں، پھر جب بتا دیا آدم نے ان سب کو وہ سارے نام، تو رب نے کہا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ مجھ کو آسمانوں اور زمین میں تمہاری اندیکھی چیزیں معلوم ہیں، اور مجھے تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل پیش کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں نے دیکھو آدم کو بنایا، آدم کو وہ سب چیزیں بتائیں جو تم نہیں جانتے ہو، اور میں تو اس ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، اب یہ بات آ رہی ہے یہاں پر کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بنا کسی ifs اینڈ بٹس کے، مطلب کسی بھی بہانے کے، کسی بھی کنڈیشن کے ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بول دیا اس پہ عمل کرنا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے بچنا ہے۔ اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے بچنے کی۔ اب اس بات کو آپ غور سے سنیں۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس حکم کو قبول نہ کیا۔ ابلیس یعنی شیطان، شیطان نے اس حکم کو قبول نہیں کیا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور بغاوت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے لیے تمام فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون میرا فرما بردار ہے، کون میرا فرما بردار نہیں ہے، اور فرشتوں کو یہ بات بھی ظاہر کرنا تھی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ان لوگوں کا کیا مرتبہ ہے۔ تو فرشتوں کو یہ بھی بتانا، ظاہر کرنا تھا کہ میں نے تم سے بہتر مخلوق کو پیدا کرا ہے، یہ تم سے زیادہ علم رکھتی ہے، میرے لیے تم سے زیادہ محبوب ہے، اسی میں میرا محبوب آئے گا۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو۔ تو ابلیس نے، شیطان نے اس حکم کو قبول نہ کیا، منع کر دیا۔ وہ بولنے لگا میں تو ان سے بہتر ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں ان سے بہتر ہوں، ہے نا، میں جناتوں میں سے ہوں۔ تو ان میں ابلیس نے اس بات کو منع کر دیا اور بغاوت کرنے لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا اے آدم رہو تم تمہاری بیوی جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، مطلب کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا، اور جی بھر کر کھاؤ پیو۔ اب یہ شیطان کا یہاں پر شروعات میں صرف اتنا بتایا گیا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اب آگے کی سورہ مبارکہ، آیت مبارکہ میں شیطان کے بارے میں ڈیٹیلز آئیں گے جب ہم پڑھیں گے۔ ابھی اس بات کو یہاں روک دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے لیے باتیں بتائی گئی کہ ان کو ہم نے جنت میں رکھا اور فرمایا جی بھر کر کھاؤ پیو جس جگہ سے چاہو، مگر اس جھاڑ کے نزدیک نہ جانا ورنہ بے انصاف، مطلب کہ گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر دیکھیں آگے، پھر وہ بات ہے، ابھی ان کو چھوڑ دیا گیا جنت میں۔ جنت میں دونوں کو کہا کہ تم یہاں آرام سے رہو، کھاؤ پیو، لیکن بس ایک نافرمانی، اس جھاڑ کے پاس مت جانا۔ پھر آگے فرمایا بس پھسلا دیا، یعنی کہ بہکا دیا شیطان نے ان دونوں کو، اور نکلوا دیا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ رہتے تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جس کام کا منع کیا تھا، شیطان نے اس کام سے کے لیے ان کو بہلا پھسلا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا اور خود بھی جنت سے باہر پھینک دیا گیا، شیطان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا، جنت سے باہر پھینک دیا۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کچھ یاد آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا پھر سیکھ لیے تھے آدم نے اپنے رب سے کچھ نام، یعنی کہ آدم علیہ السلام نے کچھ باتیں، کچھ نام، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے سیکھ لی تھیں۔ پھر اس کو اللہ نے معاف کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کچھ دعا کی، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو شیطان اور انسان میں یہی فرق ہے کہ شیطان نے آج تک معافی نہیں مانگی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت اپنے اللہ سے، اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ یہ فرق بھی ظاہر ہوا قرآن مجید سے۔ علم والا ہے
انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس بات کو کس طرح سے ہم پر ظاہر کیا گیا۔ قرآن مجید میں ان سورہ مبارکہ میں ان آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھ ملی کہ شیطان کو جب وہاں سے بھگایا پھینکا تو اس نے کچھ نہیں بولا، نہ کوئی معافی مانگی، نہ کوئی توبہ کی۔ آدم علیہ السلام نے فٹاک سے جلدی سے انہیں یاد آیا کہ اللہ نے مجھے سکھایا تھا کہ اس طرح سے معافی مانگو، اس طرح سے دعا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے اس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان۔ پھر فرمایا ہم نے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے نیکی کی راہ یا صحیح راستہ تو سب کو خبر دو۔ جو کوئی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا ایسے لوگوں کا نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک راستے پر چلے، ایمان کے راستے پر چلے، جو راستہ ہم نے بتایا ہے اس پہ جو چلے گا، ایسے لوگوں کو کبھی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت خوبصورت بات اور ایک ہدایت بھی، ایک خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ نیک راستے پر چلنے والے کبھی نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی بات کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں فرمایا اور سہارا حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ اب یہ کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے بہتر ہے کہ صبر کرے اور نماز پڑھے۔ صبر اور نماز یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے۔ تو آیت نمبر 45 میں فرمایا اور سہارا حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور نماز تو سچ مچ بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے ڈر سے پگھل گئے ہوں۔ یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نماز بھاری نہیں، باقی سب کے لیے نماز بہت بھاری ہے۔ تو یہ صبر اور نماز ایسا ہتھیار ہے جو مومن کے لیے ہتھیار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، مگر جو مومن نہیں ہے یا نام کے مومن ہے یا نام کے ایمان والے ہیں ان کے لیے صبر بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری۔ ان کے لیے صبر رکھنا بھی بہت مشکل ہے اور نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر اور نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے نوازے، آمین۔ پھر آیت نمبر 49 میں فرمایا اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں کو سے تم کو چھٹکارا دیا جو تم کو سخت سزا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی امتوں کی بات کی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو چھٹکارا دیا جو تم کو سخت سزا دیتے تھے، یعنی تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بہت مشکل امتحان تھا۔ اب ایک وقت، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وقت لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بدکاری کی جاتی تھی، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، اس طرح سے پوری امت کو ستایا جاتا تھا۔ اور بھولو مت اس احسان کو کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کا بات مانتے تھے، ان کا کہنا مانتے تھے، ان کے اچھے امتی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں راستہ بنا کر بچا لیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دریا کو پار کر گئے اور فرعون والوں کو ڈبا دیا۔ ان کے پیچھے پیچھے فرعون آیا، اس کا لشکر آیا تو اسے ڈبا دیا۔ یہ نظارہ تم نے خود دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس طرح سے انہوں نے بچا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو، اور فرعون کو غرق کر دیا، ڈبا دیا تھا۔ تو یہ بات بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ظاہر کی گئی، بتائی گئی کہ کس طرح سے یہ قصہ ہوا۔ پھر آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو کہ وہ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دلوں پر اتارا ہے، اور یہ قرآن صحیح بتاتا ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئیں، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کہ یہ کتاب جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن مجید، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس کو مانو، اس پر چلو، اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرو جو ایمان والے ہیں۔
بس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ بھی ایسے انکاریوں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے فرشتوں کا جو دشمن ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ایسے لوگوں سے دشمنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے۔ پھر آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور لگے ان باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیطان لوگ سلطنت سلیمانی کا نام لے کر کیا کرتے تھے، اور یہ کفر کی بات سلیمان نے کبھی نہیں کہی، لیکن یہ کفر شیطانوں نے ہی کیا تھا کہ لوگوں کو جادو ٹونا سکھاتے تھے۔ اب شیطان نے لوگوں کو جادو ٹونا سکھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کسی کو جادو ٹونا نہیں سکھایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم سے، خاص برکتوں سے، خاص معجزات سے نوازا تھا۔ وہ ایک قصہ الگ آئے گا، ہم کسی وقت انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھیں گے۔ ابھی یہاں اس کی ہنٹ دی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی کو جادو نہیں سکھایا، یہ صرف شیطان کا ہی کام ہے کہ وہ بہکاتا ہے۔ اور یہ کتاب پائے ہوئے لوگ ہو کر بھی ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں، جسے بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا ہوا بتاتے تھے کہ ان پر اترا، حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو کیول امتحان کا سبب ہیں۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی کر سکتا ہے، جادو کرے یا کوئی کچھ بھی کرے، تو وہ بھی علم اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہیں آزمائے۔ تب وہ فرشتے پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو کیول امتحان کا سبب ہیں، پھر کہیں تم کافر نہ بن جانا۔ اب جو سیکھنا چاہے اس کو ہم سکھا دیں گے، لیکن یہ امتحان ہے، اس میں تم الجھ مت جانا، تم کافر مت بن جانا۔ تب بھی ان دونوں میں سے ایک علم سیکھتے، ان دونوں سے ایک علم سیکھتے اور اس کا غلط استعمال کر کے کسی بھی آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ جدائی ڈال دیتے۔ اب یہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جدائی ڈالنا، جادو ٹونا کرنا، ان کو بہکانا۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ اب یہ سیکھنا اور سکھانا بھی امتحان کے سبب ہے۔ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں، لیکن وہ بہت بڑا امتحان ہے، پھر وہ آزمائش میں ہے، پھر وہ بہک سکتے ہیں، انکاری میں سے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہی جو بات میں آپ کو عرض کرا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے تھے جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھیں، اور اس میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو بھی جادو کی چیزیں سیکھتے ہیں، جو بھی سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ جادو سیکھنے والے کا اور اس کو جادو ٹونے کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے سے انہوں نے اپنی جان کی بازی، مطلب جان بھی داؤں پر لگا دی۔ استغفر اللہ، مطلب یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، جادو ٹونے سے، اس کو کرنے سے، اس کو سیکھنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ پھر ایک واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ آیا اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا رخ مسجد اقصی کی طرف سے مڑ کر، پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف ہو جائے، اپنا قبلہ وہ کعبۃ اللہ کو بنا لے، اس طرف نماز پڑھیں، اس طرف رخ کر کر نماز پڑھیں۔ تو آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مورکھ لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے جس پر اب تک تھے۔ تم کہہ دو کہ پورب اور پشچم، مطلب کہ جس طرف سے سورج نکلے، جس طرف سورج ڈوبے، پورب اور پشچم سب اللہ کا ہے، یعنی کوئی بھی دشا ہو، پورب پشچم اتر دکشن کچھ بھی ہو،
ہے نا, ایسٹ ویسٹ کچھ بھی ہو, سب کچھ اللہ کا ہے, اور اللہ چلا دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ پر. مطلب یہ سب اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے. یہ اتنا میٹر نہیں کرتی کہ ہمارا رخ کدھر ہے, جدھر اللہ چاہے ہم ادھر رخ کر دیں. پھر یہ شروع میں ایک بات بتائی گئی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جو چاہت تھی اس پر اس کا قبلہ بدلنے کی تیاری کر رہا ہے. اس کے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اب لوگ یہ کہیں گے, مورکھ لوگ, کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا. حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے, اور اللہ جو چاہے وہ کرے, اور وہی جو لوگ نیک ہیں جو اللہ کے حکم کو مانیں اور اس پر چلیں. پھر آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا, تو لو ہم آپ کو وہ قبلہ جس پر آپ راضی رہو گے دیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصی سے مسجد حرام, مطلب کہ کعبہ شریف کی طرف, حرم شریف کی طرف ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوشخبری انہیں سنا دی. آیت مبارکہ نازل ہو گئی, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا, تو لو ہم آپ کو وہ قبلہ جس پر آپ راضی رہو گے دیتے ہیں. بس پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف, یعنی کہ کعبۃ اللہ کی طرف, اور اے مسلمانوں جس جگہ بھی ہوا کرو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو. اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اپنے رب کی طرف سے, اور اللہ بے خبر نہیں ان کے کاموں سے. اب یہ کھلا حکم آ گیا سبھی کے لیے کہ جہاں بھی رہو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا کرو. نماز پڑھنے کے لیے اب تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو گیا, مسجد الحرام ہو گئی. اب آپ اپنا رخ اس طرف رکھیں جہاں بھی رہیں دنیا میں. آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو کوئی بھی مارا جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ مت کہو, بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو اس بات کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ شہید زندہ ہیں, انہیں مردہ مت سمجھو. کیا فرمایا؟ جو کوئی بھی مارا جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ مت کہو, بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو اس بات کا علم نہیں ہے. پھر فرمایا, ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف اور بھوک سے اور کچھ مال اور جان کے نقصان سے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب یہاں پر آزمائش آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش کو آسانی سے پار کرنے کی, ہم آزمائش کو ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل امتحانوں سے بچائے اور ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں خوف سے یعنی ڈر سے, بھوک سے, مال سے یعنی کہ مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, اور تمہاری پیداوار فصلوں کی پیداوار کے گھاٹے سے, ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اب ساتھ میں خوشخبری بھی آ گئی, ڈرا بھی دیا اور ساتھ میں خوشخبری بھی آ گئی کہ جس کو آزمایا جائے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے, صبر کرے, تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. آزمائش کے بعد, ہر آزمائش کے بعد خوشخبری, اگر آپ صبر سے اس پر قائم اور دائم رہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر آیت نمبر 177 میں بہت خوبصورت بات آئی کہ نیکی صرف اس میں نہیں کہ بس تم اپنا چہرہ پورب یا پشچم کی طرف پھیر لو. وہی بات آ گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدلا, تو اللہ تعالیٰ نے سب کو وارننگ دے دی. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی, نیک لوگوں پر ہنسی اڑائی کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا, پہلے یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار ان کو وارن کر دیا کھلے شبدوں میں, کھلی طرح سے ان کو خلاصہ دیکھیے کس طرح سے کیا گیا کہ نیکی صرف اس میں نہیں کہ بس تم اپنا چہرہ پورب یا پشچم کی طرف پھیر لو, بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں. مطلب صرف نماز پڑھ لینے سے یا کسی طرف چہرہ کر لینے سے کوئی نیک نہیں بن جائے گا, بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ کوئی انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. مطلب ان سب چیزوں پہ ایمان لانا ہے, اور اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر اور مسافروں پر
اور ہاتھ پھیلانے والے لوگوں پر، مانگنے والوں پر، مطلب ضرورت مندوں پر، اور غلاموں کو چھڑانے میں جو اپنا مال خرچ کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ نیکی یہ بھی ہے نا. صرف نماز پڑھ لینا یا اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لینا نیکی نہیں، وہ نیکی کا آدھا حصہ ہے. باقی نیکی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور قائم رہے نماز اور دیتا رہے زکوٰۃ، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا. جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کریں یہ بھی نیک ہے. اور جب وعدہ کریں اور تنگی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے. سبحان اللہ. آگے کتنی اچھی بات آ گئی کہ کچھ پریشانی ہو، تکلیف ہو، تنگی ہو، لڑائی ہو، تو اس میں صبر کرے. تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ یہی لوگ نیک ہیں. بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور اکٹھا ہونا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی نیکیوں کو، جو بھی غلطی ہو اس کو معاف کرتے ہوئے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی، بھلائی اور رحمت نازل فرمائے، ہم پہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنا آسان عطا فرمائے. ہم سب کو ہر مشکل امتحان میں ہم کو صبر عطا فرمائے اور ہمارے لیے ہر امتحان کو آسان بنا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب پہ مزید کرم فرمائے. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائیاں عطا فرمائے. ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم، صدمے، لا علاج بیماری، وبا سے ہم سب کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو اپنی